مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام علم خاص میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال شفیع۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا سوال ہے، یہ جو عظیم اولیاء کرام ہستیاں ہیں، ان کا نام رکھنا، مطلب داتا دربار، داتا صاحب، نوشو پاک اور گنج بخش، رنج بخش وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے نام رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز، اس پر روشنی ڈالوں گا آج انشاءاللہ۔ اور ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی روح منور ہوگی اور آپ کو علم میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو خواتین و حضرات، میں چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ خواتین و حضرات، ہم نے اگر پیچھے چلے جائیں انبیاء کرام کے دور کی طرف اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کر کے، اور ہم تمام صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام صحابہ کرام کی طرف جائیں اور سب کو دیکھیں، ان کی طرز زندگی کو دیکھیں اور ان کے معجزات کو دیکھیں اور تمام تر باتوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد ہم اگر ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بے شمار اپنی زندگی میں معجزات بھی کیے، جیسا کہ ایک دفعہ کسی صحابی کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے پانی پینا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دیا اور انہیں پانی پینے کے لیے کہا، پانی نہیں شاید دودھ پینے کے لیے کہا، اور تھوڑا سا دودھ تھا۔ میں بات چھوٹی کر کے بتاؤں گا، حدیث تو کافی بڑی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پینے کے لیے کہا، انہوں نے دودھ پیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر موجود بہت سارے صحابہ تھے، وہ تمام صحابہ کرام نے دودھ پیا۔ اب تھوڑا سا دودھ تھا، ایک پیالے میں کتنا دودھ ہو سکتا ہے، تو وہ تھوڑا سا دودھ تھا، وہ سبھی نے پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پیا، سب نے پیا، تھوڑا سا دودھ تھا۔ یہ ہم دیکھیں تو یہ ایک طرح کا معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی طرح اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو انہوں نے بے شمار معجزات کیے، اور بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہیں۔ تو ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نام پہلے دن تھا، وہ تب سے لے کر آج تک ان کا وہی نام ہے، ان کا وہی نام تھا اور وہی نام ہے اور وہی نام رہے گا قیامت تک، اور ہمیشہ کے لیے وہی نام رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے صحابہ کرام کی طرف نظر ڈالیں، دوسرے انبیاء کرام کی طرف نظر ڈالیں، تو وہ بھی بے شمار معجزات کے مالک تھے، اور ان کے باوجود ان کے نام آج تک چینج نہیں ہوئے۔ تو سوال سر یہ اٹھ رہا ہے کہ اب ہم اگر ان اولیاء کرام کی طرف آئیں، اگر داتا صاحب کی طرف آئیں، اور داتا صاحب کے بعد ہم نوشو پاک کی طرف آئیں، رنج بخش، گنج بخش وغیرہ وغیرہ جو نام رکھے گئے ہیں، یہ سارے خوبیانہ نام ہیں کہ اس نام کی ان پر خوبی ہے، جیسا کہ جس طرح داتا دربار وغیرہ جو بھی جس طرح کا نام رکھا گیا ہے، یہ ان کی خوبی کے تحت رکھا گیا ہے۔ یعنی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی وہ ان سے دعا کرتے ہیں، جو بھی وہ دعا کرتے ہیں، وہاں جا کر وہ ان کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو مطلب وہ خوبی، پھر ان کی خوبی کے مطابق ان کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہم ریالٹی میں دیکھیں تو ہمیں ان ہستیوں کا تقریباً نام نہیں پتہ ہوتا، بے شمار ہم اگر سرچ بھی کریں، کسی سے بھی پوچھ لیں، تقریباً ہمیں 80% لوگوں کو نام کا نہیں پتہ ہوتا۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے جناب یہ نوشو پاک سرکار ہے، اور یہ داتا صاحب دربار ہے، یہ داتا صاحب سرکار ہے۔ تو ہم تو پھر صرف خوبیانہ ناموں کس طرف سے جانتے ہیں، ویسے نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ غلط ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے ان کو اس طرح سے بلانا۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک خوبیانہ نام ہے، اور بلکہ نام ہی ایک خوبی ہے، تو نام کے تحت بلانا چاہیے۔ اور جب ان کے نام آج تک نہیں بدل سکے تو ان کے نام کیوں بدلیں؟ ان کے نام بھی نہیں بدلنے چاہیے، ان کو بھی جو نام ہے، نام بھی ان کا جو ہے وہ تو خیر میں نہیں جانتا، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر ڈسکس کروں گا اس پر بھی۔ نام جو ہے وہ بھی خوبیانہ نام ہی ہوتا ہے، اسلامک نام کے بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ناموں میں سے نام رکھتے ہیں تو وہ بھی بے شمار خوبی کا مالک ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے نام رکھتے ہیں تو ان میں بھی بے شمار خوبیاں ہیں۔ مطلب ہم کوئی بھی نام رکھتے ہیں تو ان کی بے شمار خوبیاں ہیں، خوبیوں کے مالک ہیں۔ تو نام خود ایک خوبی ہے، تو وہ خوبی آلریڈی ہمیں ان ہستیوں کو اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے جو نام ان کی طرف سے رکھ دیا گیا۔ تو میرا یہ آپ کو کہنا ہے کہ یہ نام رکھنا انتہائی غلط ہے، ناجائز ہے، یہ نام نہیں رکھنے چاہیے، ان کو جو نام ہے وہی پہ بلانا چاہیے۔ اور دوسری بات جناب یہ ہے کہ داتا صاحب کہنا اور نوشو پاک، رنج بخش، گنج بخش، یہ سب کہنا جائز ہے یا نہیں جائز، اس پر بھی تھوڑا سا بولوں گا۔ سر، خوبیانہ انداز سے ویسے اگر یہ بات دیکھی جائے تو کوئی بھی درباروں پہ جاتا ہے تو دعائیہ کلام یہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں عطا فرما۔ دعائیہ کلام تو یہی ہوتے ہیں نا کہ جی ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، تو اگر وسیلہ ہیں یہ لوگ تو پھر انہوں نے کیسے عطا کیا؟ پھر تو عطا کرنے والی ذات اللہ ہے، ان کے وسیلے سے اللہ نے عطا کیا، ٹھیک ہے؟ تو داتا پھر اللہ ہی ہے، دینے والا تو وہ ہے نا، یہ تو سیڑھی ہوئے نا۔ پھر آپ نے اگر نیچے کھڑے ہیں اور ایک سیڑھی کا سہارا لے کر چھت پہ جانا ہے، سیڑھی تو سہارا ہے نا، آپ کا جو اصل مقصد ہے نیچے سے اوپر تک جانا، مقصد تو وہ ہے نا کہ آپ اوپر پہنچنا ہے، آپ اوپر پہنچ گئے، چھت پر گئے، لیکن حقیقتاً آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیڑھی کے اوپر ہی کیا اور سیڑھی ہی سب کچھ ہو گئی، نہیں، سہارا ہمیشہ سہارا ہی رہتا ہے۔ میں اس پر بڑی سمپل سی مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو انشاءاللہ بڑی سمجھ آ جائے گی، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی، پریشان نہ ہو۔ میں اگر آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ ہے، ان چار کا ذکر کروں گا۔ ان میں سے تمام کی باتیں اگر ہم دیکھیں تو سب کی عزت بہترین ہے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی عزت کرنا حق ہے۔ اب بھائی کی عزت اپنی جگہ، بہن کی عزت اپنی جگہ، بیوی کی عزت اپنی جگہ، ماں کی عزت اپنی جگہ اور والد کی اپنی جگہ۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی کو آپ کو بہن کہہ دیں، بہن کو آپ بھائی کہہ دیں، والد کو آپ والدہ کہہ دیں، والدہ کو آپ والد کہہ دیں، اور اپنی بیوی کو بہن کہہ دیں۔ پاسبل ہی نہیں ہے سر، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ہاں، عزت رتبہ آپ کی نظر میں ان سب کا بہترین ہے، آپ نے عزت کرنی ہے، اور عزت کا جو لیول ہے سب کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ ماں کا رتبہ اعلیٰ ہے، باپ کا رتبہ اعلیٰ ہے، بہن کا رتبہ نیچے ہے، بھائی کا رتبہ نیچے ہے، بیوی کا رتبہ الگ۔ اب آپ یہ کیسے کہہ دیں کہ میری جو والدہ ہے وہ میری بیوی ہے؟ نعوذ باللہ، کہہ تو نہیں سکتے، غلط ہے، کیونکہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلقات رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ پاک نے آپ کے اس رشتے میں تعلق جوڑ رکھے ہیں، وہ آپ اپنی ماں سے تو کر نہیں سکتے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمپل ہے کہ وہ تو آپ معاملات نہیں کر سکتے نا۔ اسی طرح جو ماں کے ساتھ محبت والا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ بہن کا رتبہ تو نہیں دے دیں گے کہ بہن میری ماں ہے، یہ میری ماں میری بہن ہے۔ اسی طرح آپ بھائی کو بہن کا رتبہ تو نہیں دے دیں گے جی بھائی میری بہن ہے، اس طرح تو ان کی انسلٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح انبیاء کرام کی طرف اگر آئیں، انبیاء کرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اللہ کے بعد ان کی شان اللہ، اس کے بعد آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ
سارے انبیاء کرام صحابہ کرام کی ان کے نیچے نیچے آتے ہیں۔ پھر ان سب صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے بعد آتے ہیں اولیاء کرام، پھر ان کا جو رتبہ ہے وہ اس سے نیچے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہے۔ آپ نے صحابہ کرام نے کبھی ان کو نہ تو کسی نام کو تبدیل کیا اور نہ ہی ان کا رتبہ تبدیل کیا کہ وہ رتبے سے نعوذ باللہ نبی کے رتبے سے اللہ کا رتبہ پکڑ لیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دینے والی ذات اللہ کی، عطا کرنے والی ذات اللہ کی، رنج بخش ذات اللہ کی، گنج بخش ذات اللہ کی، لیکن یہ وسیلے ہیں، وسیلوں کو وسیلے تک رکھیں اور دینے والے کو دینے والے تک رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر بیوی ہے تو بیوی کا بیوی کے ساتھ رتبہ رکھیں، محبت رکھیں، اور ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے تو ان کا الگ رتبہ رکھیں، سب کو الگ الگ رتبے کے ساتھ سب محبت کریں، پیار کریں۔ اپنے بچے ہیں تو ان کو بچوں کے جیسا پیار کرنا ہے باپ بن کر، ٹھیک ہے نا۔ تو بہن کے ساتھ آپ بھائی ہیں، بچوں کے ساتھ آپ والد ہیں، بیوی کے ساتھ ان خاوند ہیں، ماں کے ساتھ آپ بیٹے ہیں، سب کے ساتھ آپ کا الگ الگ رتبہ طے کر دیا گیا ہے، رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ آپ سب کے ساتھ ایک رشتے کے ساتھ ملوث نہیں، ایک رشتہ نہیں ہے آپ کا، سب کے ساتھ آپ کا الگ الگ رشتہ ہے، سب کے ساتھ الگ الگ پہچان ہے۔ لہٰذا اسی طرح اولیاء کرام کی بھی اپنی پہچان ہے، اپنا رتبہ ہے، اپنا مقام ہے، قابل عزت ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے تمام صحابہ کرام سب کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے سب پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر علم ناقص ہے، علم مکمل نہیں ہے، ایمان ناقص ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ لہٰذا سب کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن سب کا مقام الگ ہے، سب کو الگ رتبے سے پیش آنا چاہیے سب کے ساتھ، اور نبیوں کو نبی ساتھ، اللہ کو اللہ کہنا ہے، رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، عطا کرنے والا ایک ہے، رنج بخش ایک ہے، گنج بخش ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ لہٰذا جو یہ وسیلے ہیں ان کا الگ مقام ہے، ان کی بھی عزت ہے اور ان کا بھی احترام ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، سب سے پہلے آپ کسی کو بھی ان کے نام کو بدل کر نہیں بولے، جو ان کا نام ہے وہی ان کی پہچان ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ کو اللہ ہی کہا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی تعریف ہی یہی ہے، اور اللہ کو اللہ ہی کہنا چاہیے، اللہ جل شانہ۔ اسی طرح اللہ کو رب تو ویسے ایک مطلب وہ لیول ہے نا، رب لیول ہے، لیکن نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اگر آپ نام کی لسٹ پر آئیں گے تو پھر اللہ ہی کہیں گے، رب پہچان ہے اس کی، وہ رب ہے، پورے کائنات کا رب ہے، ٹھیک ہے، لیکن نام کیا ہے؟ اللہ۔ اسی طرح دوسری طرف اگر ہم جائیں تو تمام اولیاء کرام کی عزت سب ایک جیسی ہے، آپ کو سب کی عزت کرنی ہے، سب کا احترام کرنا ہے، اور کسی کو نام بدل کر نہیں بولنا ہے، جو ان کا نام ہے اس نام سے بلائیں، اور کسی کو مشکل کشا نہیں کہنا ہے، اور کسی کو رنج بخش گنج بخش نہیں کہنا ہے، داتا نہیں کہنا ہے۔ داتا اللہ کی ذات ہے، ہم ان کی اگر دربار پر جاتے ہیں، میں نے پہلی ویڈیو ڈالی تھی کہ درباروں پر جانا جائز ہے یا نہیں، وہ آپ میری پروفائل پر جا کر دوسری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ ان کو ان کے رتبے کے ساتھ پیش آئیں، ان کے رتبے کے ساتھ ان کو عزت دیں، اور مقام جو ہے اللہ کا اس کو اللہ تک رہنے دیں، باقی جو ہے آہستہ آہستہ نیچے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی عزت کریں، احترام کریں۔ کسی کو بھی اللہ کا رتبہ نہیں دینا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی ہے اور ان کے وسیلے سے مانگی ہے تو عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کسی دکان والے کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں جناب مجھے ادھار دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو نہیں دیتا، لیکن اس نے جو ملازم رکھا ہوتا ہے وہ آپ کا کافی گہرا دوست ہوتا ہے،
تو وہ اگر آپ اس دوست کے ذریعے سے کہیں کہ بھائی ذرا ان کو کہنا کہ مجھے کر دے، دو سودا دے دے، اب وہ کہے گا کہ جناب اس کو سودا دے، تو اس نے کہا تو سودا پھر بھی کس نے دیا؟ اس بندے نہیں دیا جو دکان کا مالک ہے۔ ہر حال میں اگر وہ آ کے کہے جناب اس کو دیں تو سودا کس نے دینا ہے؟ دکان کے مالک نے ہی دینا ہے۔ اگر آپ کی پہچان اس مالک کے کسی اور عزیز سے ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی کہلوائیں گے تو بھی سودا دکاندار نہیں دینا ہے۔ جس در پر پہنچ گئے ہیں اس در پر اس کا مالک ہی آپ کو عطا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ ہاں، سفارش یا وسیلہ دینا وہ الگ بات ہے، وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، اس کو نہیں رسوا کیا جا سکتا، ٹھکرایا جا سکتا، لہٰذا وسیلہ ڈالیں، لیکن مقام اپنا اپنا، اور اللہ جل جلال اللہ شان، اس کی شان اللہ، اس کی ذات اللہ، تو اللہ کو اللہ ہی رہنے دیں، باقیوں کو ذرا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمیں دین میں آئے ہیں، ہم نے دین سیکھا نہیں ہے، ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، لیکن ہم نے کلمے کی لاج نہیں رکھی۔ کلمے کی لاج یہ تھی کہ ہم بہترین علماء کرام کے پاس بیٹھتے اور بہترین علماء کرام کے پاس بیٹھ کر علم سیکھتے، لیکن ہم نے نہیں سیکھا، یہی ہماری غلطی ہے۔ اور لہٰذا اب اس بات پر عمل کریں اور اس بات پر فوکس کریں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، کیا ٹھیک کر رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کے گناہ کی معافی ہے، ہر قسم کے گناہ کی معافی ہے سوائے شرک کے، لہٰذا اگر آپ شرک کریں گے تو کبھی معافی نہیں پائیں گے، لہٰذا میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ شرک نہ کریں۔ اور یہ شرک ہے کہ آپ یہ کہہ دیں، جیسا کہ ایک بندہ کوئی شاعر کھڑا ہوتا ہے نا کسی سٹیج پر اور شعر پڑھ رہا ہوتا ہے تو سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے شعر پڑھا ہے اور وہ اس کا اپنا شعر ہے اور اس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی بندہ اس کی کتاب اٹھاتا ہے، شعر پڑھتا ہے اور سناتا ہے سبھی کو، اور جناب واہ واہ لے رہا ہوتا ہے، تو وہ بندہ بیٹھا بڑا غصہ کرے گا اس بات کا کہ یار شعر تو میں نے لکھا تھا، واہ واہ یہ لے جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی ذات کو بھی اس بات کا بڑا غصہ آتا ہے اور وہ بڑی ناگوار گزرتی ہے اللہ پاک کو یہ بات کہ جو رتبہ جو مقام اللہ کی ذات کا ہے وہ آپ کسی اور کے ساتھ پیش کریں گے، بھی کسی اور کو دے دیں گے تو اللہ کی ذات بھی بڑی ناراض ہوگی اور بڑی سخت ناراض ہوگی۔ تو آپ کتن اپنے بد دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کی معافی ہوگی شرک کے بعد، لہٰذا آپ شرک نہ کریں۔ ویسے تو کوئی بھی گناہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی گناہ نہ کریں، لیکن شرک سے تو مکمل طور پر بچیں، اس کی معافی نہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر، اور انشاءاللہ میں اگلا ٹاپک بھی لے کے آؤں گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بہترین سے بہترین ٹاپک مجھے پیش کیا کریں اور سوالات بھی کیا کریں، انشاءاللہ میں آپ کو بہترین جوابات بھی دوں گا اور اس ٹاپک پر بہترین گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ میں آئندہ وقتوں پر اپنے علماء کرام کو بھی آہستہ آہستہ ویڈیو میں ایڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری اس بات کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس بات پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو یہ شیئر کریں تاکہ سب کو اس کی سمجھ آ جائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق